خزاں کی رت میں گلاب لے جا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. خزاں کی رت میں گلاب لے جا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. ہوا کی زد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے. کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر. کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر. پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا کمال ہے. وہ جس کو دیکھے تو دکھ کا لشکر بھی لڑ کر آئے شکست کھائے. وہ جس کو دیکھے تو دکھ کا لشکر بھی لڑ کر آئے شکست کھائے. لبوں پہ اپنی وہ مسکراہٹ سجا کے رکھنا کمال یہ ہے. ہزار طاقت ہو سو دلیلیں ہو پھر بھی لہجے میں عاجزی سی. ہزار طاقت ہو سو دلیلیں ہو پھر بھی لہجے میں عاجزی سی. ادب کی لذت دعا کی خوشبو بسا کے رکھنا کمال ہے. اب عامل سمدانی ولی مرشد مرشد کامل روحانی پیشوا صوفیہ نور بخشیہ قائد انقلاب تصوف علم و حکمت کا سمندر امن و آشتی کا علم بردار خطابت کی دنیا کا بے تاج بادشاہ میر کارواں محترم وارستم علی انجم صاحب کو دعوت خطاب دینے سے قبل پورے پاکستان کا کامیاب روحانی و تبلیغی دورے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرشد کامل کے زیر سایہ اس ملت کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. درود کے ساتھ کھڑے ہو کر مرشد کامل کا استقبال کریں گے. قابل احترام برادران ملت حاضرین و سامعین السلام علیکم. جمعیت عظیم سر پہلوک سے یانگین پہلوک سے ماشاءاللہ جزاک اللہ علماء کرام یہ مدلل انداز نو دل نشین دل فیض کنتے الفاظ کن آرا کن پتا تک کنجوس تو مزید دی طرف لا روایت تو سنے تقریباً دو بجے بن
مگر اتنے حساس بساس ذوق و شوق کو دھو منا چونچہ بیان بیک سمت ورنہ مدلل انداز نو بیان سوچ گئے قدرین الحمدللہ عید سم مطالعہ بیک وقت سو سے دل سخما عید کنی محفل کو چخچن کو متبرک بیت اللہ پوینو قائم بیسے قیود و برکات ندو حاصل بینو پوری قوم لا اہم پیغام چک دوئیں دی شعبان عید کو مرکزی خانقاہ معلّہ صوفیہ نوربخشہ خبر و بالا گامل ایتو دین و عظیم الشان اجتماع چکوئے دیتوں تاہم نننگ اور دیوک اتفاق اتحاد اور نتی طاقت نہ قوت پھر سے یکجا بے سلسلے نو کوشش کن جاری ہو تو تقریباً قوم کو سے گا شخصیت کوئی نہ گا چیز کو چل گا شخصیت کوئی نہ گا چیز سے تقاضا بین ہوتا تے مطلوبہ ہدف گاما ماشاءاللہ خانقاہ کمیٹی آج کل صلح کمیٹی منتخب کا شہرت حاصل گوئنیو کھوئے چھنگ ین کردار اور محنت نتیجوں سامنے ہونے اور دیکھ پیروں غدنگ ایتو غدنگ گا شخصیت چگی خلاف مت پی گا شخصیت چگی خلاف مت پی ہاں یوت پن تے شخصیت پوئی کردار خلاف یوت اگر گا شخصیت چگی کردار پو نتی تعلیمات نا قرآن مجید تعلیمات نا اسلامی تعلیمات نا انبیاء علیہم السلام نا اولیاء کرام نا ائمہ طاہرین تعلیمات نا متصادم یوت نارے دے کردار پوئی غتا بھرپور مخالفت پیس پین درین بین اور آئندہ سبین لو تادومت شخصیت چکی نو تبدیلی ہو اونارے اینا منفی کردار پو مثبت کردار بدل ہوئے چھوسلا نقصان تھن چک پی دے کردار پو چھوسلا فائدہ من بھی کردار پی چینج ہوئے سونا سان تے شخصیت کوئی مخالفت پین دکھ پینا یہ خیال لینو جب کردار پوئی نو مثبت تبدیلی او منا چھوس لاکھ نت پی تصور کن کردار کن قول لوگ قرار کن بدل سنتے چھوس لاکھ فن بھی دے نظام پی داخل وانا دے شخصیت کوئی خلاف میویار گوز پین میزے گر گوز تا نتنگ تاریخ سامنے ہو کربلائی نو امام حسین علیہ السلام نا چھو چتھن کو سوین با یزیدی فوجی ہراول دستو پوری قیادت نو مولا حسین لا کربلائی نو لمز گفتن با مگر حق و باطلی دے مارکوئی نو دوش رسول کا صرفی حسین مظلوم کربلا سے حقائق کن بیان میں بیا چک نارے
دل لمز گپا اون بھی دے ہراول دستی سردار می تھوڑی میگی کنا سنگی کنا پردو لینا یا حسین پوئی پائے مبارکی کا خوشے گریستوں پسکو دے چوک ادھی سامنے وطی مشہور و معروف نعت خوان ثنا خوان عباس عبدالی خوانگی سی گری گوپی منتاق کو سنگالن منمت دو سکیورنا گوپی منتاق کو سکیورنا خور تاکسس مگر راہ تصوف انو داخل سو ریاضت انو قدم یخص توبہ تائیبی دے سخما چھوپ ہے سین کو لباس یہ کنا ریاضت انو کھوسے وطن پا تھالے زوغ نہ شوغی کا اہل ریاضت قلب نظر لسکون منندو دو بھری خوری بدل واسے عبدالی تخص جزاک اللہ خوانگی یام انتخ کو پسند بے صدری عبدالی کے نام سے پوری دنیا میں شہرت حاصل تو عباس عبدالی کو لے لے لیکن دو انبا گوبتے میں پھر پیوت پنبا دوسرے کھانگ آئی دی نورانی میں پھر او سے در فیوز تا ہوتا ہے فیوز تا منا دنیں خوان تمنا بیچے گرائے منن خود چھوگن غدی میں پھر کوئی رونق بنیو گوپی زندگی نہ جوگی زندگی نو تبدیلیوں عباسی ذات کو نے جیسے تعالی نفرت یا محبت میں پنپا کوئی کردار پوچھی اہل ریاضت اس نینگ انو کھولے جگہ فامت پنپا اور کوئی کردار کوئی تبدیلیوں او مانے دلی تمام اہل ریاضت اور حق پرس کنی سنیب انو عباس عبدالی سے جگہ چوز اور خصوصاً اللہ لطیف ہی دی صدا کو پوری دنیا انو عباس عبدالی زبان کا خدا تعالیٰ سے من چکس تھون چکس یہ ان کے لئے ایک عظیم رحمت سے کم نہیں ہے تو دیبینو ہماری خیال پویان چوتن گا مگر آیت چک جرینگی مقرر کنی تغریدی و مفتی صاحبی کبھی کبھی نیا جلسوں نے ہوئے لم لقراتا میں جرین ذہنی نو ٹاپک جو حکومت زبان اس کا سے زبی گوپا اور کی مقرر کو سنگتانا موضوعین میں واقعی جرین موضوعین غریب سمبویان چوتا موضوع دوئیم صوفیان اور بخشیا گوپا غتی میو نظرت غتی دی شاہ کو چھوس پہلو چکی کستانا یا میو یہ گوئن اور دعا تانسی ہوں لے عمل لنتوس عبادت لنتوس ریاضت لنتوس نظریہ لنتوس ذکر و اسکار لنتوس تسبیح و تحلیل لنتوس خدای بندگی لنتوس یو بچے امیر عقیدے یو بچے امیر مسلک چی یو بچے امیر مذہب چی گار سامت بھی دو میت بھی باوجود نیدی شرکو چھوس کو درس یو زر بنا چھوس کو لے گے امیر دوپا کہ عمل عبادت ریاضت عقائد نظریہ لندانا چپ پا امیر دوپا غتی بھی شرکو چھوس کو درس واقعی دوی بات لیا پہلو چکی کا غور بیانا درین چھوسی مرسیو سنگتی چکی زرس ماشاءاللہ واقعی دی چھوس و شرگوئیس دی حوالی کا چکلا دکانی سودا مسو نسان چھوس و بدنا چکلا نوکری مطلب نسان چھوس و بدنا چکلا ٹرانسفر مسو نسان چھوس و بدنا چکلا پونگو چک باستون بیسے مطلب نسان چھوس و بدنا
چکلا جندیخ مول چھم نسا چھوس مبارنا لے خاتم النبین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا آفر بس چی آفر بس یانگی دین قریش کندم سنا غی معبود کن لا برا بلا مزر خدای واحد دی پیغام کو مکیوں سام سے مال نہ دولار بس نہ آیا سے ملے اینا خاتم النبین مال نہ دولت بھرے عقیدو سکیور سا عقیدو سکیور سا دوئی بالا زرد گا خاندانی نا یری پسنی بومے باستون بزنگ آئے دو سال ملے اینا پسنی بومو چک کیوں ملا خاتم النبین چھوس پو سکیور سا عقیدو سکیور سا دین اس کا ریجیکٹ بیس دین اس کا رد بیس سمرہ سکا قریش کو نظرت یا میں قولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پسکیور غیب معبود کن لبرا بالا مزر گا ترقی کا یانگ سی غیب کا حکمرانی بید ننگ آیا یانگ حکمران سمچو اینا خاتم النبین سے حکمرانی ایوازنو عقیدو چونسا لے دے میونی کا مطالع رشک ہوتا حسد ہوتا نفرت ہوئے معمولی دنیای چیز کی بھری کو عقیدو چون لیو عقیدو چون سے اور یہاں تک دوسرے وقت سوشل میڈیا کے یدکھن ہائیک اور سے حالیہ دوران شہر نسوال بس ngati domet eni doyot ngati kong tris انتہائی شفقتی کا نخرہ مبیس زود و کوب مبیس نرم و نازک الفاظ انترس اینا جو یعنی حقاوت لچکتاس بنا زیر بنا کتا سے زیرت نا حقا لولستاس لے پھوزی حقاوت لکھو ہمارا تاس پمیل دیکھا نا اینا یعنی دعوت صوفی مطالعہ چک بیس بنا کاکا سے زیرت دعوت صوفیو لزمان تاس پمیل وما کتاب الاعتقادیت سنتے شوکو چکن یول استاس بنا کاکا سے زیرت مین جو دیو لزمان تاس اب اس کا رونا کہاں جا کے روئے حق الاحوال لزم کھولتا سمیت دعوت صوفیہ لزالتا سمیت کتاب الاعتقادیہ لزالتا سمیت دیکھا نظرت مغزین دو مت انہی دو یوز دوئے تعجب ان مین تعجب ان میں لے پھیکوچ زر درسن مزرن سرسری مطالعہ چکیوس دعوت کوئی کا عمل بے خیانہ توفیق مسون سرسری مطالعہ چکیوس کتاب الاعتقادی یا ٹاپک چکیا یو خیانہ برول نہ رہے پھر خیانہ بتا دو تا خیانہ سے صوفیہ نور باشا سمجھو ہوں یہ تچی بھی چھو صوفیہ نور باشا چی بھی سے سمجھو ہوں کوئی بنیادی شعبو چکل ساس پہنگا مالا تھوں پہنگا تو سوشل میڈیا کا یوت پہ تمام جوان کن لا سارمون لا خصوصاً طلبہ لا نا پیغام ملے خدا را سب سے پہلے غتی تھی بنیادی شعبونی مطالعہ دس تا یوئی زمینینو دیریں تی آیات تو دو بھری لیندے صوفیہ نور باشا سے چا کرول گاندھون اسام زان مندو چکزوز نسام خدای دے نعمت گاما ٹیبل کسکان سے دسترخان کسکان سے کیوں سے استعمال بیس نسام دی زبطوں بے سے جب پینو زندہ زرے خدای حمد و ثنا کو زرے خدای نعمت کو نگے شکر بے
دعوت صوفی سایو امیر کبیر شوبونی سایو دیگر بزرگان دینی شوبونی سایو زان زا چما نظر بی دعا چک ینگ گا سانزه وامد سوچ سانزه وامد صرف زن صوفیان اور بخشا سے یدان سلطان فمیدو توز دا گاری سانده زبا حکومت یا این من تزر من دیویک شاه دینا میونیسی تا نیا پونکھان کنی سوال دس میا ہمیشہ متیا زمدو زمین اس زمان کو حیران سو سے 30 سوال دس یہ تاں دی جانی جوب پینو حمد و ثنا چی شکر چی معامے زران دوچین یو قرآن نا حدیث نا دیگر اسلامی کتب کو نا دلیلیت پہ نا زر سوال دس بیانا دوسرے انوان افزے کے کیوں بھی آیت کو سمون کو چپ پا نکھوں میں زرس ہاں واقعی ٹھیک قرآن مجید کا عمل بیخن کنتا یوئی نہیں یا صوفیہ نور بخشا غیر کنی زرن یو تو غیر کنی ٹھیک قرآن مجید کا عمل بیخن کن یا یونین ما معمولی لس کو لازم قرآن نا دلیل کیوں ما اب یہاں دلیل پچھس نابس قرآن مجید کا سر جو فَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا رب ذوالجلالی کھانا حلال رزق شدے بس حلال دونوں وہاں ادان چک کو کسل بھی ہو سکتا وہاں رضا سے دولا چھوس کو بام کو چون سے لو چون سے رواب کو چون سے زو حلالی خاتم النبیین چھوس چون سے مازوس پندرین اتانا چھوس چون سے زو حرام حلال میں اتانا حلال میں تو سوچی چھوس چون سے زین یتنا خدا کو ہدایت سوچی کہ یہاں ہوشی سہما رسول ہی کردار کوئی کا تو تی آیت کو ذکر سر بیوں فَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا خطاب یہ حلالی روزی خدا شہدے بھی اس کو زور ہوں دیکھنا کا سر بیوں وَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ خدا شہدے بھی اس پہ دے نعمت کو نکا شکر ادا کرس یا اللہ ذات ہوگوز تخفی واحلہ قدر ہوئن زانتو میں قدر دریم ہوئن دوسے ہوئن جاکچک تخ چوگی اتا رمضان اومد افطاری کا تھون چوگی دے واحلہ قدر ہوئن رب ذوالجلالی کھانا حلال روزی شہدے بیس دے حلال رزق کو زو تھون کی بات لا وشکرو نعمت اللہ کھانگے خدای ذات پر شکر ادا کرے لیکن ادھا ضرورت میں زان ذات چھمنا شکر الحمدللہ شکر سانزرت خدای حمد و ثنا کو سانزرت سوئی للہ اللہ تعالیٰ کو دے حمد و ثنا کو دے دیکھنا گا تے حسب موافق نہ دعا سے دعا دے جو قرآن مجید نو ثابت ہو دینا کا سر بیوں تاک میں کیٹیگریب چھت میار پوپ چھت ان کنتم ایاہو تعبدون خالصتاً کیا میں خدای عبادت بیننا خدای بندگی بیننا رے کیا میں حلال رزق کو زو سے میں شکر ادا کریں لے الحمدللہ خصوصاً اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک بندگی بیخن کن یا زندہ زرخن کن انسو بس سونگتا میں دی زندو ہمیشہ زرن میں اور دو ہی بات تھا الحمدللہ آج اگر کوئی صوفیہ نور بخشا کو مٹانا چاہے کمزور کرنا چاہے یا اس میں کسی بھی قسم کی رخنا اندازی کرنے کا خواب دیکھ رہا ہو
تو یہ ان کا خواب نہیں، یہ خام خیالی ہے، یہ اس کا تصور ہے۔ سوال پیدا نہیں ہوتا اس وقت صوفیہ نور بخشہ کا پودا پھلا ہے، پھلا ہے، تناور درخت بن چکا ہے، ان کی شاخیں پھیل رہے ہیں اور ہر شاخ پہ، ہر برانچ پہ پھل اور فروٹ دے رہے ہیں، پھلوں سے لدی ہوئی یہ مسئلہ، اور اس قدر تناور درخت بن چکا ہے، اس قدر شاخیں پھیل چکی ہے، اس قدر پھل لدی ہوئی ہے ان شاخوں پہ کہ اپنا تو اپنا، غیر بھی ان پھلوں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ اس سال سردیوں میں جو سفر حزب سابق کیا تھا، کراچی تک جانے کا موقع ملا، پیغام کون سا تھا؟ پیغام صوفیہ نور بخشہ کا، پیغام شاہ سید محمد نور بخش کا، پیغام اللہ اور اللہ کے رسول خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور شاہ سید محمد نور بخش کی تعلیمات میں یہ حسن آپ کہیں بھی نہیں پائیں گے۔ اس میں اللہ کی ذات، اللہ کا جو رسول ہے خاتم النبیین ہے، خاتم النبیین کے ساتھ تمام انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، انبیاء علیہ السلام پر ایمان اور اعتقاد رکھنا، اس کے ساتھ تمام اولیاء کرام پر ایمان اور اعتقاد رکھنا، ائمہ طاہرین پر ایمان اور اعتقاد رکھنا، ساتھ ہی اصحاب کرام کا احترام کرنا، یہ تمام حسن اگر کہیں ایک مجموعے میں، ایک دسترخوان پہ، ایک پلیٹ فارم پہ آپ پانا چاہیں گے تو وہ پلیٹ فارم ہے صوفیہ نور بخشہ۔ یہی وجہ ہے یہ پیغام پھیلاتا گیا۔ الحمدللہ ایک تعلیمی ادارے میں 1000 سے زیادہ طلبہ و طالبات زیر تعلیم تھے، اس میں تقریباً 29-30 دیگر سٹاف تھے، ٹیچنگ سٹاف کے ساتھ دیگر سٹاف تھے۔ ایک ہی تقریر میں اس موقع پر شاہ سید محمد نور بخش کے خادم رستم علی کے ساتھ شیخ الطریقت کانچو قلعہ حسین صاحب بھی موجود تھے، انہوں نے بھی تحریر کی، اور میرا دوست، پیارا دوست وہ قیصر صاحب بھی ساتھ تھے، ان کو بھی تحریر کا موقع ملا، اور وہاں تک ہماری رہنمائی کی تھی پروفیسر منیر صاحب نے، اس کو بھی تحریر کا موقع ملا۔ الحمدللہ صوفیہ نور بخشہ کا باقاعدہ 1000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ اور 30 کے لگ بھگ ٹیچنگ سٹاف کے سامنے صوفیہ نور بخشہ کا تعارف اور ورد و وظائف کا فضائل بیان کرنے کا موقع ملا۔ آپ حیرت زدہ ہوں گے، آپ حیران ہوں گے، ہمارے یہاں ہم جگہ جگہ تقریریں ہوتی ہیں، ورد و وظائف کے فضائل، ذکر و اذکار کے فضائل بیان کرتے ہیں، مگر سلام ہو ان بچوں کو، سلام ہو ان ٹیچنگ سٹاف کو، ایک ہی تقریر سے صوفیہ نور بخشہ کی تعلیمات سے متاثر ہو کر انہوں نے بیک زبان یہ مطالبہ کیا، تعلیم کی ترقی کے لیے جو وظیفہ ہے آپ ہمیں دیں، ہم اس کا ورد کریں گے۔ تو بورڈ پر، وائٹ بورڈ پر لکھ کر تعلیم، بہتر تعلیم کے لیے، تعلیم میں ترقی کے لیے جو وظائف سلف صالحین سے ہمیں منتقل ہوا تھا، جناب ولی مرشد بافقیر رحمت اللہ علیہ سے ہمیں منتقل ہوا تھا، وہ تعلیمی اسماء بورڈ پر لکھ لینے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم کاپی پر لکھ لیں گے، تو وہاں کا جو ہیڈ ٹیچر تھے انہوں نے کہا کل ہم آپ کو لکھ کر دیں گے۔ تو دوسرے دن سے باقاعدہ ان کا جو مینیجر تھا
وہ میرے پاس کئی بار آیا، انہوں نے کہا، یہ پیغام دیا، واجی آپ کے آنے کے بعد جس طرح پاکستان زمین روزانہ اسمبلی میں ہم پڑھتے ہیں، اسی طرح آپ کا دیا ہوا ورد ہم روزانہ پاکستان زمین کے ساتھ ورد کرتے ہیں۔ تو کیا صوفیہ نوربخشہ تناور درخت بن چکا ہے یا نہیں بن چکا ہے؟ پھلوں سے وہ شاخ لدی ہوئی ہے یا نہیں ہے؟ وہ پھل جو ہم خود استعمال کرنے کے بعد اس قدر ہمارے پاس پیداوار بڑھ چکے ہیں کہ اغیار بھی، دوسرے لوگ بھی اس سے فیض اٹھا رہے ہیں۔ 1000 تقریباً 29 یا 30 اسی تعلیمی ادارے سے تعلق رکھنے والے تھے، انہوں نے وظیفہ دے دیا۔ کس کا؟ صوفیہ نوربخشہ۔ کس کا؟ آپ کے ملت کا۔ اور اس میں مختلف عقائد والے تھے۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم فلان عقیدے والے ہیں جبکہ آپ صوفیہ نوربخشہ ہیں، نہیں کہا۔ جو دلیل دیا ہم نے قرآن مجید سے دیا، اللہ کا کرم ہے، آپ لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے انہوں نے قبول کیا۔ اس کے علاوہ کسی ٹریننگ سینٹر میں میرے دوست نے مجھے مشورہ دیا، آپ اگر وہاں چلنے کا ٹائم ہے، وہاں آپ ٹائم دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ وہاں بھی ہماری تعلیمات قبول کرنے والے موجود ہیں۔ تو وہاں تقریباً 50 اسٹوڈنٹ تھے جو مخصوص IT کا کورس کر رہا تھا۔ اس میں تقریباً 5-6 لڑکیاں ہیں، باقی تمام لڑکے تھے، تقریباً 50۔ وہاں صوفیہ نوربخشہ کا باقاعدہ تعارف ہوا اور ورد و وظائف کے فضائل وہاں بیان کرنے کا موقع ملا۔ 50 کے 50 اسٹوڈنٹ جو اعلیٰ ایجوکیٹڈ تھے، جو ماسٹر کر چکے تھے، 50 کے 50 اسٹوڈنٹ نے اسی ایک تقریر سے متاثر ہو کر، اللہ کا کرم ہے، انہوں نے بھی وظیفہ لے لیا۔ تو اس کے علاوہ روزانہ درجنوں لوگ آتے اور صوفیہ نوربخشہ سے متعارف ہو کر ورد و وظائف لے لیتے۔ تقریباً غیر جو نوربخشی برادری ہے، میں نے حتی المقدور یہ کوشش کی کہ مسلمانوں کے درمیان اس وقت جو نفرتوں کا بیج بویا ہوا ہے، ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہے، نفرتیں پھیلائی ہوئی ہیں، ان تمام نفرتوں کو، رنجشوں کو ختم کر کے ایک پلیٹ فارم پر قرآن مجید کی طرف لانے کی کوشش کی۔ اللہ کا کرم ہے، مختلف شہروں سے آنے والے اور مختلف عقائد سے تعلق رکھنے والے تقریباً وہ اسٹوڈنٹ لگا کر 1,000-1,500 کے قریب، 1,500 سے تجاوز کیا ہے۔ ہمارے صوفیہ نوربخشہ والوں کا شمار اگر کیا جائے تو تقریباً 2,000 لوگوں نے اس سال سردیوں میں جو وہاں روحانی دورہ کیا تھا، وظیفہ لینے کا انہوں نے شرف حاصل کیا۔ تو یہ سب کچھ آپ کی دعاؤں کی برکت سے ہے، اہل ریاضت کی برکت سے ہے، اور یہاں واپس آنے سے چند دن پہلے جو قرب و جوار میں تھے، قریب لوگ تھے، ان کو دعوت دی تو تقریباً مختلف عقائد سے، مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والے 60-70 تقریباً وہاں خوش نصیب آئے تھے میرے رہائشگاہ پر، اور باقاعدہ ہم نے وہاں جلسے کا اہتمام کیا، ایک کا تعارف، وہ بھی میڈیا پر شاید آیا ہوگا، میں تو دیکھتا نہیں ہوں، بہترین انداز میں انہوں نے پہلے کیا تھا ابھی کیا ہوا ہے، انہوں نے اپنا تاثرات بھی بیان کر دیا، اور ہمارا پیغام الحمدللہ تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں۔ اگر پیغام پھیل رہا ہے، شاہ سید محمد نوربخش کی تعلیمات، ورد و وظائف اگر تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حق پر ہیں اور حق ہی کی باتیں ہم کرتے ہیں۔ کسی بھی غیر نوربخشی برادری جو مختلف عقائد سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی دل آزادی کی بات ہم کبھی نہیں کرتے۔ اور اس
इस वक्त इस दौरे के दौरान अपनी आंखों से देख लिया, अमलन हमारा किरदार भी उसमें शामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह कराची में देखें करोड़ों ने अरबों की जायदाद हमारी मौजूद है, और लाहौर में देखें करोड़ों की कई मसाजिद तामीर हो चुकी है और एक खानका मोहल्ला अभी ज़ेर तामीर है। इसी तरह इस्लामाबाद का जामे मस्जिद देखें, खानका की शक्ल में अभी तामीर तकमील के मुकाम पर पहुंचा है। कहते हैं कोई 13-14 करोड़ उस पर खर्चा हुआ है। जिस जगह जहां कहीं सोफिया नूरबख्श 8-10 सोफिया नूरबख्श वाले 8-10 लोग वहाँ बसते हैं मेहनत के लिए, मजदूरी के लिए, मुलाजमत के लिए वहाँ गए हुए हैं। सबसे पहले वो अपना घर बार नहीं बसाते, अपने लिए घर तामीर नहीं करते, अपने लिए प्लाट नहीं लेते, बल्कि सोफिया नूरबख्श वाले सबसे पहले वहाँ मस्जिद के लिए प्लाट लेते और जगह जगह मस्जिदें तामीर हो रही है। अल्लाह का करम है, आज सोफिया नूरबख्श मईशत के लिहाज से गरीब नहीं, मईशत के लिहाज से ठीक ठाक तरक्की की तरफ हम रवा दावा है जा रहा है। और तालीम के लिहाज से देखा जाए अल्लाह का करम है, मजहबी तालीम के लिहाज से भी मुख्तलिफ मदारिस कायम है। उसके लिए तमाम मुखय्यर हजरात चंदा दे रहे हैं, अवाम उन्नास भरपूर ताउन कर रहा है और हमारी तालीमात उन्हीं मदारिस के ज़रिए परवान चढ़ा रहा है। साथ ही मुरवजा तालीम का जहाँ तक ताल्लुक़ है, कोई यूनिवर्सिटी, कोई तालीमी इदारा पाकिस्तान में ऐसा नहीं है जहाँ सोफिया नूरबख्श के स्टूडेंट ज़ेर तालीम न हो। अल्लाह का करम है, मुरवजा तालीम, इस्लामी तालीम, इन दोनों मैदान में भी सोफिया नूरबख्श वाले काफ़ी आगे निकल चुके हैं। हम वो तबका नहीं रहा जो किसी ज़माने में पिसा हुआ था, पसमानदा था, गरीब था, अनपढ़ था, जाहिल थे। यही वजह है हमारा इलाके का इलाका सोफिया नूरबख्श से कट गया, दूसरे तीसरे मसलक में कन्वर्ट हुआ। आज अल्लाह का करम है, उलमाए किराम भी पैदा हो चुके हैं, मुफ्तियान मिल्लत भी पैदा हो चुके हैं, मुसन्निफ मुतरजुम भी पैदा हो चुके हैं और दानिश्वर भी पैदा हो चुके हैं। अंजुमन और एनवाइफ के जवान हर वक्त मजहब की खिदमत के लिए कमर बस्ता है। और इस वक्त एक चीज़ की कमी हम जो महसूस कर रहे हैं, हम कुछ अरसे से शाह सैयद मोहम्मद नूरबख्श नवर अल्लाह मरकदहू के पैरोकार दो दड़ों में तकसीम होने वाले थे। 10 तो गरीबान थे, एक दूसरे से नफरत करते थे, एक दूसरे से हाथ मिलाना भी गवारा नहीं करते थे। हमारी मेहनतों से, कोशिशों से उलमाए किराम, दानिश्वरों, अंजुमन और एनवाइफ के तमाम इस मिल्लत से ताल्लुक़ रखने वालों की कोशिशों से अल्लाह का करम है, वो तमाम नफ़रतें ख़त्म हो चुकी है, मोहब्बत की तरफ आ रहे हैं। हम एक प्लेटफार्म पर जमा हो रहे हैं। एक दिन इंशाअल्लाह ताला जब हम एक प्लेटफार्म पर आ जाएंगे, एक झंडे तले, शाह सैयद मोहम्मद नूरबख्श के झंडे तले हम जमा हो जाएंगे, वो भी बिखरी हुई और वो दड़ाबंदी खत्म हो जाएंगे। हम एक मजबूत ताकत बनकर उभरेंगे इंशाअल्लाह ताला, दिगर अवाम के दोष बदोष हम चलने के काबिल हो जाएंगे। तो रब्बे ज़ुल जलाल का लाख लाख शुक्र है, हमारी कोई भी दुआ, कोई भी वर्द वज़ाइफ, कोई भी अमलियात ऐसी नहीं जिसके लिए कुरान मजीद से दलील मौजूद न हो, दलील मौजूद न हो, दलील अखज़ न कर सकता। अब यही देखें, खाना खाने के बाद भी इस कुरान मजीद के आयत पर लब्बैक कहते हुए हम खाने पीने के बाद बारगाह खुदावंदी में दुआ करते हैं, अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। चूँकि अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक ने इरशाद फरमाया था, फकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु, बस तुम खाएं पिएं रिज़्क़ से, अल्लाह ताला ने जो रोज़ी दी है उससे खाएं पिएं, हलालन तय्यबा, जो हलाल है, हराम ना खाएं, मशकूक ना खाएं, हलाल खाएं, पाक खाएं।
वशकुरू नियमत अल्लाह, फिर खाने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, हाँ तुम खुसूसन अल्लाह की इत्तिबा, अल्लाह ताला की बंदगी करने वाला हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला की बंदगी करने वाले हैं। इसीलिए खाने पीने के बाद इस आया मुबारका पर लब्बे कहते हुए हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें खिलाया, हमें पिलाया, इससे बढ़कर हमें मुसलमान बनाया, हमें मोमिन बना दिया। इस्तिग़फ़ार की बशारत दी। बस काफ़ी टाइम से 250 से तो ये गलबा तो देखने में कोई नहीं है, अल्लाह का करम है। मती कौम को इस कदर जज्बा तज़किया नफ्स दीन जज्बा शतर सरशाब दिखा फ्राउ शून था मस्त होमत अपन था मस्त होमत जवान तो मस्त ही होते हैं। और दुआ में परवरदिगार इज़्ज़त व सफ़ार आमीन परवरदिगार आलम जीव दे रूहानी दौरे दौरान शाम से नूरबख्शी बरादरी, शाम से गैर नूरबख्शी बरादरी से वही दो वज़ाइफ खेल चलना, या गामा दवा में तौबा, दवा में वुज़ू, दवा में ज़िक्र पाबंद हुए तो के आमीन। इस्लामी मजहबी इख्तिलाफात को मुश्किल है ना, परवरदिगार यरी बंदगी रोल्ला, यरी इबादत रोल्ला गामा माइल हुए तौफीक बचुया अल्लाह। मुसलमान गामा चिकचिकी नफरत पे बदल्ला, मुसलमान गामा चिकचिकी मोहब्बत पे से यक जान तो कालिब सोचे इस्लाम ना तक़वियत मिन या मशी तौफीक सते बेशा परवरदिगार चचन वाला चोको ये मुतबरुक बैतुल्लाह कोइनो 10 दिन इतिकाफ इन पर वाकाजो साहिब मशवरा मीन्स यहाँ जाचिक का नारेगतान शब बरात को थोआ माशाल्लाह जज़ाकल्लाह 10 दिन इतिकाफ को 11 दिन इतिकाफ का लॉस और दी चाचा ने मुंतज़िमीन जवान को ने क़ुर्ब जवारी खर गामा से दिन भरपूर खिदमत अदा बस दी खुदा ताला वहदहुल्लाह शरीकी मेहमान को ने खिदमत बस दी मुंतज़िमीन ला और क़ुर्ब जवारी में जे इतिकाफ को ने खिदमत के खन को गामा ला या में अजर अज़ीम शादे इंशाअल्लाह दोनों दी अहले रियाज़त ला अल्लाहुम्मा हदी कौमी ज़रे 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 ना कौन खान खोले मिगी भरी छगाता से परवरदिगार अल्लाहुम्मा हदी कौमी अल्लाहुम्मा जअलना हादिना व माहिदीन जल्दी समर को दिलिंग अला इर्दिर द्वार सा थोन परवरदिगार दे अल्लाहुम्मा हदी कौमी अल्लाहुम्मा जअलना हादिना व माहिदीन समर को यो पसंद है ज्यादा सोच लो तो के आमीन। परवरदिगार अल्लाह गामा कुरान मजीद के यकजा व तौफीक आमीन, इस्लाम के यकजा व तौफीक आमीन। परवरदिगार रही दुनिया इन जलखन गामा मग़फ़िरत छदे आमीन। परवरदिगार आलम वही दुनिया के गलखन गामा ने जैसे वही वली मुर्शिद फकीर रहमतुल्लाह ना पे हम सफर साथियों गामा ला जन्नत आला मुकाम को छदे इंशाअल्लाह आमीन। ये रूहानी हस्ती नजर करम को हमेशा वही का दुख भी तसल्लुफात को हमेशा दुख भी तौफीक बख्शिया आमीन। परवरदिगार आलम दी इक्कात का मस्जिद दो से दूसरे वक़्त उमन इंशाअल्लाह ताला गा मस्जिद के इतिकाफ सोमत ना दे मस्जिद गामी सा अल्लाहु लतीफ ना ला इलाहा इल्लल्लाह सदा को बुलंद हुए तौफीक बख्शिया आमीन। परवरदिगार मैं खानका से भी काबिल को चुकिया आमीन। परवरदिगार आलम वही दी पाक मिल्लत को हर जगह का तरक्की शतर इंशाअल्लाह आमीन। तमाम तलबा तालिबात ला शानदार कामयाबी शतर इंशाअल्लाह आमीन। रोजगार ना बरसर रोजगार गामला सोचे स्नेह तमन्ना को में तौफीक बख्शिया आमीन। बारी बरादरी ना जमींदार तकोल साम या खैर व बरकत शतर इंशाअल्लाह आमीन। परवरदिगार आलम कुन को गामा रुंगरोला मस्जिद रियाजत बेस्ती अहले रियाजत दिल व दिमाग रूहानियत शिदत आबाद को चुकिया आमीन। अल्लाह मुकाम को नशदे इंशाअल्लाह आमीन। परवरदिगार वही उलमा किराम सोचे मसरूफियत करे सोचे आराम और राहत करे या ग्रोंगरोला एतिकाफ बेखम गामी हौसला अफजाईला
دل چخما دینی تعلیمات پرچار لا کم خدمات کن ادا بسر مائی دے علماء کرامی خدمات کن یہ بارگاہ قبول منظور بسر علم و عرفانی یہاں سے ترقی کو چویا پروردگار عالم پاکستان ایک گفت تذبذبی شکا دے نا گفتبے حالات مرگل میں پاکستان لا یہاں سے استحکام لا سر بلندی شکل پاک افواج وہی بارڈر کو نکا سینہ سپر سوچے وہی علاقوں نے پاکستان دفاع بنے پاکستان دفاع بے پاک افواج لا عالم کفر کا دشمن کو نکا ہمیشہ گرد دوکے بنا آمین وہی گاہ مسافر چکتولا سفارت صحت سلامت لوگ سفر میں دوکے بچ گیا آمین حضران جلسہ خنقین آجوئے کو قتل باہر دیکھ رحمے وحدہ سم پروردگار عالم دین اعتقافی جلسے شکر گامالا قدم قدمی کا ایک سانس کا یہاں سے ہزار کامیابی شبیر آمین ایک تمنا کامیابی ہوتو کے بچے اللہ نے رزق کو سکیت چکیا اللہ چک پر سمایا یہ بندہ کو چکیا اللہ یہ بندوں نے کسی میں روکے بچے